واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی جو چاندنی بن کر بکھر گئی۔ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا۔ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے آپ کی طلب نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے۔ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ تحقیق ایسی نہ ہو کہ محبت ختم ہو جائے اور تکلیف ایسی نہ ہو کہ تحقیق ختم ہو جائے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا وہ مکمل طور پر دیندار ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا کل اسے مہنگے داموں پر افسوس خریدنا پڑے گا۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں وہ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو۔ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف ہے اسے بدل کر دوسرے مقصد کے لیے دینا ٹھیک بات نہیں۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی منتظر رہتی ہے، کب کوئی بندہ آئے اور کب یہ رحمت برسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی کا صرف ایک ہی راز تھا،
کہ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان سنتے اسی وقت اس پر عمل پیرا ہو جاتے، اور ہم دن میں 100 بار سنتے سناتے ہیں مگر کبھی عمل نہیں کرتے، بات جو کہ تو رہتی ہے۔ جو بننا چاہتے ہو وہ کردار پیدا کر، تو گھر بنانے آیا ہے نہ زن، تو ایک راہی ہے، کبھی کسی راہی نے بھی کسی راہ میں کوئی گھر بنایا؟ ذرا اوپر ہو کر دیکھیں، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی، ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں اس لاپتہ ذات کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور پھر خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ ذکر و محبت کی اہلیت عنایت کی جاتی ہے، اپنے آپ نہ کوئی اہل ذکر ہوا نہ اہل محبت، مگر جسے بھی چاہا نواز دیا۔ تیرا کردار ایک نمونہ ہو اور ساری دنیا کے لیے۔ دل سے نکلی ہوئی بات دل میں ہلچل مچا دیتی ہے اور اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ تیری دنیا کے ہر بازار کو دیکھا، بندے بندے کو دیکھا، کوئی بندہ تیری یاد میں مشغول نہیں، دنیا ہی کے کاموں میں منہمک ہے، کوئی سودا لینے جا رہا ہے، کوئی بیچنے، خرید و فروخت ہی کی لگن میں مگن ہے۔ اے میرے دوست، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ، نہ تیری نگاہ پاک ہے نہ میری، نہ تیرا دل صاف ہے نہ میرا، نہ تو وہ نہ میں۔ شیطانی کاموں سے خوف اور غم اور حزن پیدا ہوتا ہے، اور رحمانی کاموں سے سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ شیطانی کام شیطان کی طرف سے اور رحمانی کام رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے اعلان کیا، چلو بھائی جس نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ سب آ گئے۔ ایک سپیرے کو بلا کر کان میں کہا، ان کے درمیان ایک سانپ چھوڑ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ سانپ کو دیکھتے ہی سب بھاگ گئے۔ فرمایا، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مخلوق سے ڈرنے والا خالق کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مجرم جب اپنے جرم کا اقبال کر لیتا ہے، عدالت عالیہ کا غضب فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جرم کا اقبال مالک کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہر مجرم جو اپنے جرم کا اعتراف کرے قابل معافی ہے۔ اگر تو غیبت سے باز نہ آیا، نہ تیری نماز نہ تیرا روزہ، ذکر سے اطمینان اور گناہ سے خوف اور غم پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کینہ، بغض، کدورت، نفرت، دشمنی، مخالفت یا رنجش رہنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل جاتا ہے اور علم بھی وہاں نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی مانند چمکا کر رکھا جائے۔ ہماری اس دنیا میں دنیاوی خداؤں کی کمی نہیں ہے، مگر وہ واحد لا شریک ہے، اسے اپنی برابری پسند نہیں۔ وہ اگر قدموں تلے سیڑھی لگا کر
آسمان تک پہنچنے کا موقع دیتا ہے تو اسی سیڑھی کو کھینچ کر زمین بوس کرنے کی سکت بھی اسی میں ہے۔ جب آپ کے ماں باپ بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہوں تو ان سے اپنے طاقتور ہاتھ علیحدہ نہ کرنا، بلکہ ان کے لیے رحمت کا سایہ بنے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر چیز حاصل ہو جائے لیکن یہ حسرت رہ جائے کہ ان کی خدمت نہیں کی، پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے، پھر اس میں سکون ملتا ہے یا پھر بے چینی، یہ میرا مقدر ہے۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان دانائی رکھتا ہے۔ دانائی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا، غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ اس سے بہتر تحفہ کوئی اور نہیں کہ آپ کسی سے کوئی امید رکھے بغیر اس کی مدد کے لیے اپنا وقت اور توانائی صرف کریں۔ محنت کرو، اجرت ملے گی۔ بیکار بیٹھا تو ماں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ انسان کو خیالات کا بلند ہونا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹا پرندہ اونچی عمارت پر بیٹھ کر عقاب نہیں بن جاتا۔ ہمیشہ کے لیے رہ جانے والی خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ کسی عاشق اور کسی متعصب سے بحث نہ کرو، کیونکہ عاشق کے پاس ایک اندھا دل اور متعصب شخص کے پاس بند دماغ ہوتا ہے۔ ہمیں زندگی کے مسائل برے لگتے ہیں، مگر بڑی ترقی بڑے مسائل کے بغیر نہیں ملا کرتی۔ جب دل چھوٹے پڑ جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں جگہ تنگ پڑ جایا کرتی ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کر کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ اگر روح تھک جائے تو پھر سونے سے بھی سکون نہیں ملتا۔ عظیم رہنما اپنے جیسے اور رہنماؤں کو جنم دیتے ہیں، پیروکاروں کی فوج جمع نہیں کرتے۔ اپنی ضرورت کو کم کرو، راحت حاصل ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھتے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اور اپنا حصہ اپنے استعمال میں لیا جائے، یہ عبادت ہے۔ جو سزا کے انتظار میں ہے اس کی سزا شروع ہے، اور جو آدمی انعام کے انتظار میں ہے اس کا انعام شروع ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔
غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ نکل جائے گا پھر دامن بچا کر، بہت چالاک ہے لمحہ خوشی کا۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے کہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو اپنے کڑوے برتاؤ سے لڑو جو کسی کا بھی آپ کو ہونے نہیں دیتا۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ خلوص سے محنت کرنے والے کو کوئی نہ کوئی غیبی مدد ضرور مل جاتی ہے۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن بعض دفعہ وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اپنی خوبی ملے تو اسے نکھارنا چاہیے، اور خامی ملے تو اسے ختم کرنے کی کوشش۔ غصہ بھڑکتی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھا دی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جو کچھ تمہیں چاہیے اسے مسکراہٹ کی قوت سے حاصل کرو، نہ کہ تلوار کی طاقت سے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھے تو پھر وہ یقیناً احمقوں کا سردار ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ آج شہر دل میں بہت خاموشی ہے، آج کوئی غم رخصت ہو گیا کیا؟ جانے کیا ٹھان کے اٹھتا ہوں نکلنے کے لیے، جانے کیا سوچ کے دروازے سے لوٹ آتا ہوں۔ وہ نظروں ہی نظروں میں سوالات کی دنیا، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں جوابات کا عالم۔ لمبی قطار سے بچنا چاہتے ہو تو نام اور شہرت حاصل کرنے والوں کو چھوڑ کر کام کرنے والوں کی قطار میں آ جائے۔ یہاں بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ تیزی نہ کرو، ہر کام کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، وہ بخل اور کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، وہ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک برسوں کے برابر ہے۔ غم نہ کر، ہر کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس دے دی جاتی ہے۔ اپنے دل کو توڑتے رہو، یقیناً ایک دن یہ کھل جائے گا۔
تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ مخلوق کی بہتری مانگنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ جس علم کی منزل عمل نہ ہو وہ علم فتنے کے سوا کچھ نہیں، اور جس عمل کی بنیاد خلوص اور اخلاص نہ ہو وہ عمل فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امید انسان سے کبھی نہ لگائیے اور اللہ سے کبھی نہ ہٹائیے۔ سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے۔ انسان دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے اور میدان جنگ انسان ہے۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ تو بھی ایک دولت نایاب ہے پر کیا کہیے، زندگی اور بھی کچھ تیرے سوا مانگی ہے۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ زندگی یہ تو نہیں تجھ کو سنوارا ہی نہ ہو، کچھ نہ کچھ تیرا احسان اتارا ہی نہ ہو۔ اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، کوئی بولے تو برا لگتا ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرتی۔ کون کسی کا یار ہے سائی، یاری بھی بے وپار ہے سائی۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کرتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات تو انسان کے طے کرنے کی ہے ہی نہیں۔ یہ جو مایوسی کا بھور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی امید آس باقی نہیں رہتی۔ عشق کا عین عذاب تو تھا ہی، شین سے شدید ہوا پھر قاف سے قہر بنا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ مباحثے کے اندر، جھگڑے اور لڑائی میں کبھی آپ کو ایسی کمال کی بات سوجھ جائے جو آپ کے مد مقابل کو زیر کر دے اور سب کے سامنے اسے رسوا کر دے، تو وہ بات کبھی نہ کرو اور اس بندے کو بچا لو۔ انا کبھی بھی اپنائیت سے، قربانی سے، مذہب سے، غم سے خوفزدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگا دیتی ہے۔ انا اگر خوف زدہ ہے تو صرف محبت سے۔ زندگی کے چشمے میں اپنی گاگر بھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنی گاگر بھرنے کے لیے جھکنے کا فن بھول گئے۔ ہماری انا ہمیں جھکنے نہیں دیتی۔ جب پرانی دوستیاں ہی نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہ ہو تو نئے لوگوں سے ملنے کا فائدہ کیا؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں،
عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہو۔ جوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے ایک بار، ہم کو معلوم نہ تھا خدا کو منانے کی عمر ہی جوانی ہے۔ سارے عالم میں وہی ہے، وہ ہے نصیب، سب کچھ ان کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ کوئی ملتا ہے تو اب اپنا پتہ پوچھتا ہوں، میں تیری کھوج میں تجھ سے بھی پرے جا نکلا۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے، رسم شریعت ہے ایک بات۔ مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تھا الٹ پلٹ گیا، آنکھ تھی بجھ بجھا گئی۔ غم خاص پر کبھی چپ رہے، کبھی رو دیے غم عام پر۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دعا روح اور آرزو کی ہم آہنگی کا نام ہے۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ سے ہی ہوتی ہے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ صبر کی کڑواہٹ، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ کسی من پسند شخص سے گفتگو میں آپ کو موضوع گفتگو یاد نہیں رہتا، یاد رہتے ہیں تو بس احساسات۔ بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔ خدا کے وجود پر ایمان لانا آسان سی بات ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہوں۔ جو چیز دشوار ہے وہ اللہ کی رزاقیت اور اس کی مدد پر کامل ایمان ہے۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ہے۔ سچ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے میں اس کی متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں اسے یوں تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے اس سچائی کو کبھی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ محبت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں کروانا چاہتا۔ جو مذہب انسان کو مرنے سے پہلے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کمزور مظلوم
طاقتور ظالم کی شکایت کرتا ہے تو ہمسایہ کہتا ہے خاموش۔ وہ آنکھ جو تیر کا مقابلہ کرتی ہے پھوڑ دی جاتی ہے۔ ایک مومن آدمی پہلے پہل خود کو اللہ کا حمایت یافتہ پاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذات اللہ سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان کے ہر فاصلے کو مٹا ڈالے۔ اگر لوگ صرف سزا کے خوف اور جزا کی امید پر اچھائی کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایک بدبخت ہجوم ہے۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے۔ یقین ایسا الاؤ سلگاتا ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ کبھی کسی کو جاننے کی کوشش مت کرو اس وقت تک کہ جاننا تمہاری سب سے بڑی ضرورت نہ ٹھہرے۔ دوست سرجن کی طرح اپنے پیشے میں شفاق اور ماں کی طرح ممتا میں مہربان اور کسی قاضی کی طرح فیصلے اور قدر کا قائل ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر مانگنے والے مسجد کے باہر مانگنے والوں کو اتنی حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہیں ملی۔ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، معمولی ہو یا اعلیٰ۔ اصل لذت اور برکت تو صبر سے ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ جب جب جو ہونا ہوتا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا دیتی ہے۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان خوش رہتے ہیں؟ ماضی راگ کا ڈھیر ہے، پاؤ مضبوط رکھو کہ حال سمندر کی ریت کی طرح لمحہ بلمحہ سرک رہا ہے، اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل تاریک خلا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کیا تم مطمئن ہو اس زندگی سے جو تم جی رہے ہو؟ برا ہو کر جو اچھا بن جاتا ہے اس میں استحکام، بھلائی اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ کو پینا بھی۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ وہ سانپ جو اپنی کیچلی بدلنے سے قاصر ہو مر جاتا ہے، اسی طرح وہ دماغ جن کو اپنی رائے بدلنے سے روک دیا گیا ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کوئی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو مکمل طور پر سکون، قناعت پسند، مسرت آشنا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے مروب کرنا سیکھو۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ افسوس ہی وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔
بدی کیا ہے؟ بدی نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنی خوبیوں پر نازا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہو اور قدر وہ ہے جو حاصل کرتے ہو۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ کیسی ناشکری ہے کہ جب آپ ایک ایک پل میں خوشیاں پائیں مگر صرف ایک نہ ملنے والی چیز کی وجہ سے ان سب خوشیوں پر پردہ ڈال کر اداسی تان لیں۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس بات پر پردہ ڈال دیں تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے، پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کون سا خیال میں عقل و دانش سے پیدا کر رہا ہوں اور کون سا خیال مجھے دیا جا رہا ہے، اسی لمحے کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو بھی آخر کمال کو پہنچا، مست ہوں میں زوال پر اپنے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جا سکتا ہے۔ مرض یہ عام ہو چلا ہے اب، ہم ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ زمین کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔ ہماری روحیں اسی بات کا ماتم کرتی ہے کہ ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکیں۔ سوچو اور سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ نہ تم آسمان سے اترے ہو نہ تمہارے ساتھی۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ طلوع سحر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیشہ شدید ترین اندھیرا ہوتا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھے۔
شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں نظر اکثر ترس جاتی ہے اس کے لیے جو اپنے نفس پر سخت نظر رکھتا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا، دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پیار اور اعتماد ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ جس دن اپنی آرزوئیں خواہشات کے پیالے توڑ دو گے اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی۔ جو اپنے فن کو صرف اپنی میراث سمجھتا ہے وہ پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے۔ میری عرض تمنا بھی عجب عرض تمنا ہے کہ تم کو مانگتا ہوں اور تمہیں سے مانگتا ہوں میں۔ بے دم یہ جستجو بھی عجب ہے، عجب تلاش، نکلے ہیں ڈھونڈنے کو اسے ہم جو گھر میں ہے۔ تنہائی آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے۔ کچھ لوگ بہت سارے لوگوں میں رہ کر بھی اکیلے اور منفرد ہوتے ہیں، بادلوں میں گھرے چاند کی طرح۔ ایک حد سے زیادہ خود اعتمادی، خود انحصاری، خود پسندی اور خودداری انسان کو انسانوں سے دور اور زندگی کے اعلیٰ مقصد کے حاصل کرنے میں ناکام کر دیتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میلے اور گندے ہوں لیکن اس کا دل پاک اور صاف ہو اور وہ ہر حال میں تہہ دل سے اللہ کا شکر گزار ہو۔ مجبوری اور مفلسی کی بدبو غریب کے بدن سے موت تک نہیں جاتی۔ ہمارا رب ہمارے دکھ درد ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ رہنے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں ترقی کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو اپنی محنت اور قابلیت سے اور دوسرا دوسرے لوگوں کی بے وقوفی اور سستی سے۔ جس دل میں ایمان کی اہمیت ہوتی ہے وہاں مکاری پر سمجھوتا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ درد رکا ہوا ہے، ساکن ہے، لیکن محبت ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ دلوں کی دنیا انہی کی ویران ہوتی ہے جو محبت بانٹنا نہیں جانتے۔ جب تک انسان علم سے بنا ہوا ہے بلندی کی منازل طے کرتا رہے گا۔ جو افسانہ، جو کہانی سوالیہ نشان پر ختم ہو وہ دل میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انسان کی زندگی کا نچوڑ موت ہے۔ انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی سوچ ہے۔ دکھ اور سکھ کا زندان ہے دنیا ساری، جتنی جس کی بینائی اتنی ہی دکھائی دیتی ہے۔ آسمان کو چھونے کی خواہش کرنے والے زمینی شان والوں سے نہیں ڈرتے۔ درگزر کر دینا، معاف کر دینا روح کا صدقہ ہے۔ سکون ہمارے اعمال کا آئینہ ہے۔
عزت دینے والوں کی قدر کرو، ان کے دلوں میں مطلب نہیں ہوتے۔ جو دنیا کی لذت میں گم ہے، دراصل وہ موت سے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بری چیز غلط فہمی ہے۔ آدمی اتنی ہی ہمدردی طلب کرے جتنی خیر اور آسانیاں اس نے بانٹی ہیں۔ تکلیف وہی ہے جو تبدیل کر دے۔ غم کو برداشت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ضبط کرنے کی کوشش کی جائے۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ محبوب ایک ہوتا ہے اور ایک تقسیم نہیں ہوا کرتا۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بوریت، برائی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ اپنی آنکھیں تاروں پر رکھو اور پاؤں زمین پر۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ انسان کو اللہ کا قرب عقل سے نہیں، عشق سے ملتا ہے۔ زندگی یوں ہوئی بسر تنہا، قافلہ ساتھ اور سفر تنہا۔ خدایا مجھ سے محفوظ رکھ۔ سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے اور یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ دین میں آسانی ضرور ہے مگر دین میں منمانی نہیں۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ زیادہ دور دیکھنے کی چاہت میں بہت کچھ پاس سے گزر جاتا ہے۔ دعا مقدر کی مرمت کا اوزار ہوتی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ ایسی آنکھوں کے دام کیا ہوں گے، نامکمل سے خواب ہو جن میں۔ جو تلاش کی چاہ رکھتے ہیں انہیں سفر کی راہ میں ہی راہبر میسر ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کا تمام بوجھ انسان کے کاندھوں سے اتارنے والی صرف موت ہے۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا کا بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے دھوکہ نہ کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ عمل سے کردار، کردار سے رعب اور رعب سے جلال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کرتا ہے۔ خطرہ بہرحال اندر ہے، یہ باہر کی چیز نہیں۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنے اعمال کرتے جاؤ۔ جب خیال کی بندش ٹوٹ جائے تو عمل کی ترتیب بھی قائم نہیں رہ سکتی۔
اگر ظالم آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ کو پکارو، ہاتھ کھولو، دعا کرو اور صبر کرو۔ دعا وہ پانی ہے جو دل کے اندر چھڑکتا ہے۔ اللہ کا ولی کسی مصیبت سے ہی سبق سیکھتا ہے۔ کوئی ولی ایسا نہیں کہ جو مصائب کے مکتب سے فارغ التحصیل نہ ہوا ہو۔ اگر محبوب کا ترجمہ کیا جائے تو محبوب کیا ہے؟ یاد اور انتظار، یہ محبوب کے معنی ہے۔ یہاں سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر ٹھہرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو فکر ضرور ہوگی۔ خاموشی بڑی گہری آواز ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کے مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہے، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ ہم اور تم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں، بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے۔ جو شخص دعا کا طالب ہے دراصل وہ خدا کا طالب ہے۔ یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ حقیقت میں کوئی نہیں مرتا، موت حکمت کا ایک پردہ ہے۔ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہت بہتر ہے۔ چند امیدیں نچوڑی تھیں تو آہیں ٹپکی، دل کو پگھلائے تو ہو سکتا ہے سانسیں نکلی۔ وفا میں اب یہ ہنر اختیار کرنا ہے، وہ سچ کہے نہ کہے اعتبار کرنا ہے۔ خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے خدا جانے، محبت کا کوئی دھبا نہیں ہے جن کے دامن پر۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی قوت نہیں ہوتی۔ احمقانہ ہے درد بیاں کرنا، عقل ہے ضبط کی انتہا کرنا۔